کشائی کے لیے آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اور دو کیا مرحب کو ہے نے تو بولی ذوالفقار دو کیا مرحب کو ہے در نے تو بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائی کے لیے ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اور اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اور چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے وہ دن ہے آج چشم جہاں عشق بار ہے وہ دن ہے آج چشم جہاں عشق بار ہے وہ دن ہے آج قدسیوں کو انتشار ہے وہ دن ہے آج روح نبی بے قرار ہے وہ دن ہے آج فاطمہ کو اضطراب ہے وہ دن ہے آج فاطمہ کو اضطراب ہے آئے ہوئی بلند دل ناتواں سے آتے ہیں آج موسیٰ کاظم جہاں سے آتے ہیں آج موسیٰ کاظم جہاں سے آلہ کاشوں اہل رضا ہے دم بکا کیوں کر کروں میں عرض شوشے پر ہوئی بقا کیوں کر کروں میں عرض جو شے پر ہوئی بقا زنجیر توق میں کیا حضرت کو مبتلا زنجیر و توق میں کیا حضرت کو مبتلا قبر رسول ہل گئی محشر ہوا قبر رسول ہل گئی محشر ہوا بپا
کر کہا نبی سے نہ کیوں دل ملول ہو، مولا ہمارے آخری روزت قبول، مولا ہمارے آخری روزت قبول ہو، قیام کو نہ ملی زیر آسمان، ہو کر اسیر موسیٰ کاظم ہوئے رواں، سختی کہاں سفر کی کہاں آہنیم جان، جلتا تھا جسم دھوپ کی شدت سے علما، جلتا تھا جسم دھوپ کی شدت سے علما، غربت میں بے کلی تھی رسالت بنا کو، بسرے میں لا کے قید کیا بے گناہ کو، بسرے میں لا کے قید کیا بے گناہ، کہتے ہیں سر کو پی کے ہے در بسر گکا، تیری غریبی پہ ہے جان مرتضی، جان کیا نہ قید خانے میں تو پر ستم ہوا، مرنے کے بعد تو گلے سے جدا ہوا، مرنے کے بعد تو گلے سے جدا ہوا، آلے نبی کے دل کو یہ کیسا محال ہوا، نیلا اثر زہر کے ہے ہائے بدن ہوا، نیلا اثر سے زہر کے ہے بدن ہوا، دعا کے لاش شہر کی جس وقت لے چلا، کہتا تھا آگے آگے بنا لاؤ بے ہائے ہائے شہید ہو گیا عالم کا مقتدی، سر اپنا پیٹتا ہوا وہ مرد باخدا، سر اپنا پیٹتا ہوا وہ مرد باخدا، داخل جو مقبرے میں یہ آہو بکا ہوا، اعجاز سے ظہور امام رضا، اعجاز سے ظہور امام رضا ہوا، وہ دن ہے آج چشم جہاں اشک بار ہے۔ کب آپ سے کہا سے کہ آپ بعد سب آپ آگے آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سید حسن احمد رضوی، سید رضا حسین زیدی، سید ابرار حسین نقوی، شکیل فاطمہ اور جناب علی نقوی صاحب کے لیے اجتماعی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الأمی، الاستحام
صاحب وقار و سکینہ المدفون بعرض ابی القاسم مصطفیٰ محمد آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات اس مجلس عزا کا اہتمام کرنا، آپ تمام مومنین کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور رسد کے محمد و آل محمد رب کریم اہل خانہ سمیت تمام مومنین کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے رب کائنات ان کے عزت و ناموس، جان و مال کو محفوظ کرے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، انہیں کو نام امام زمانہ علیہ السلام پر مرجت فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، تمام مومنین جہاں کو آپس میں محبت، پیار، خلوص، اخوت، مودت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے، جتنے بھی بیمار مومنین ہیں خصوصاً سید شبر مہدی، محمد حسین نقوی صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، رب کریم سبھی کو شفاء کامل ہو، بلند تر صلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، رجب کی یہ جو آخری شبیں ہیں، یہ تمام شبیں کوئی نہ کوئی مناسبت رکھتی ہیں۔ آج 29 رجب کی شب ہو چکی ہے، جو کہ مجلس عزا کی مناسبت ہے، سلسلہ امامت کے ساتھ میں تاجدار حضرت امام موسیٰ، مگر آج کا جو یہ دن ہم نے گزارا تاریخ مذہبیات میں یہ دن انتہائی اہمیت ہے، خصوصاً مذہب اسلام میں 28 رجب سن 60 ہجری یہ وہ تاریخ کا دن ہے کہ جو صرف مذہب اسلام نہیں، کل انسانیت کے اوپر احسان آل محمد ہے۔ یہ دن اپنے میں روشن پہلو بھی رکھتا ہے، سیاہ پہلو بھی رکھتا ہے۔ روشن پہلو اس کا یہ ہے کہ اس دن میں ایک ایسے انقلاب کی ابتدا ہوتی ہے کہ جس انقلاب نے تہذیب انسانی کو بچا لیا، جس انقلاب نے انسانیت کو بچا لیا، اور جس انقلاب نے اصلاً اسلام محمدی کو تا قیام قیامت کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کا سیاہ پہلو یہ ہے کہ تاریخ مذہبیات میں کسی نبی کی آل کے ساتھ ایسا دردناک سلوک نہیں کیا گیا کہ نبی کے بعد اس آل کو اس دیار میں رہنے بھی نہ دیا گیا، وہ اس کا سیاہ پہلو ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان بچے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اکثر یہ وہ دن ہیں، یہ وہ مناسبتیں ہیں جنہیں ہم صرف مصائب کے اندر بیان کرنے کے عادی ہیں اور مصائب کے اندر سننے کے عادی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ 28 رجب سے متعلق جو واقعات ہیں انہیں ہم فضائل کے رخ میں بھی دیکھیں اور ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنے اہم واقعات ہیں اور ان سے اصلاً اسلام کا کیا تعلق جڑا ہوا۔ کربلا کی
اصل میں تمہید کیا ہے، کربلا کا اصل پس منظر کیا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا تمہیداً صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین سفینہ نجات۔ فضائل کا پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں صرف آپ کی توجہ لینے کے لیے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ رسول کے۔ پیغمبر، عظمت لسان پیغمبر یہ ہے کہ اس زبان سے یا آیات جاری ہوتی ہیں یا احادیث جاری ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عظمت لسان پیغمبر یہ ہے کہ اگر کچھ کہنے کے بعد رسول نسبت خدا پر دے دے تو آیت بن جاتی ہے، اگر خود پہ نسبت دے دے تو حدیث بن جاتی ہے۔ کیا ہوگی وہ زبان خدا کی، کیا طہارت ہوگی اس زبان کی، کتنے خوش قسمت ہوں گی وہ ہستیاں جو اس زبان سے کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہوا ہو، کوئی 9ویں درجے پہ فائز ہوا۔ تو دو نسبتیں دی پیغمبر نے، ایک چراغ ہدایت، ایک سفینہ نجات۔ فرق کیا ہے؟ چراغ ہم جانتے ہیں، چراغ وہ جو روشنی کرتا ہے۔ سفینہ آپ کے مد نظر ہے، سفینہ اس شپ کو کہتے ہیں، جہاز آپ کے سامنے، سفینہ اسے کہا جاتا ہے۔ دو نسبتیں دی مولا حسین پہ، چراغ ہدایت بھی کہا، سفینہ نجات بھی کہا۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے، چراغ مسافر کو دور سے رہنمائی کرتا ہے، اور سفینے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا کام صرف سفینے پہ سوار ہونا ہوتا، پھر منزل جانے اور سفینہ جانے۔ توجہ ہے؟ حسین وہ ہادی ہے جو دور والوں کو نشان منزل دکھاتا ہے، اور جو خلوص دل پر اس پہ سوار ہو جائے پھر انہیں منزل سے بے غرض کر دیتا ہے، پھر منزل جانے اور حسین جانے۔ توجہ ہے تو دیکھیے، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 28 رجب سے کون سے محرکات جڑے ہوئے ہیں۔ اصلاً کربلا کی ابتدا کیا ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین سفینہ نجات ہیں، اور مولا حسین کا یہ خصوصیت کربلا سے جڑی ہوئی ہے۔ تو کربلا کا مقدمہ آج کے دن سے آغاز ہو رہا، تو ہم دیکھیں کہ کربلا کا حرف آغاز اصلاً بنتا کیا۔ عزیزان محترم دیکھیے، اصلاً کربلا کا آغاز جو دنیا نے کہا، اصل میں ہمیں ان مغالطوں کے اوپر بھی جب کربلا کی تمہید کو سمجھنا ہے، نوجوانوں کے آگے اور بچوں کے آگے اس گفتگو کو آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مغالطوں پر بھی توجہ جائے جو اصلاً کربلا سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ ہم ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیں جو کربلا سے منسلک کر دیے گئے۔ اصلاً اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ نہیں، مسلمانوں کی، تو کربلا کا آغاز بنے گا کہ صاحب کوفیوں نے خط لکھے، مولا حسین کو اس بات پہ اکسایا کہ وہ اٹھے، اور وہ اٹھے یزید کے خلاف، اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ شہید کر دیا۔ اصلاً کربلا کا آغاز ہے یزید بدبخت کا ایک جملہ جو اس نے برسر تخت ہوتے ساتھ کہا کہ کوئی خدا نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات، کوئی خدا نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آئی۔ نبوت بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا اقتدار کے۔ توجہ ہے جانے محترم، ہم ان جملوں کا جائزہ لیں گے کہ جو کربلا کے پس منظر میں موجود ہیں، بڑے اہمیت کے حامل جملے ہیں۔ یزید نے کہا کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اقتدار کے لیے، کوئی خدا نہیں۔ تین چیزوں کا اظہار ہوا اس کے اس جملے سے، ایک انکار توحید ہوا،